وقت کی بات ہے، خوبصورت سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل کی مالک تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے کاموں میں پیش رہتی تھی۔ عائشہ کی سلطنت خوشحال تھی۔ ایک دن ایک ظالم جادوگر نے سلطنت پر حملہ کیا اور عائشہ کو اغوا کر لیا۔ جادوگر نے عائشہ کو قید کر لیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی عائشہ کو بچا کر لے کر آئے گا اسے انعام میں محل دیا جائے گا۔ بہت سے بہادر نوجوان عائشہ کو بچانے کے لیے گئے مگر جادوگر کے جادو کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا۔ ایک دن ایک غریب لڑکا جو کہ سلطنت کے دور دراز گاؤں میں رہتا تھا، اس نے شہزادی عائشہ کے اغوا ہونے کی خبر سنی۔ اس نے اپنی امی جان سے اجازت لی۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کی ماں نے اسے دعا دی اور ایک چھوٹی سی تعویذ دی جو مشکل میں اس کا ساتھ دے سکے۔ احمد سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گہرے جنگل میں پہنچا جہاں پر خطرناک جانور بھی تھے۔ احمد نے ہمت کی اور جلدی جلدی جنگل پار کرنے لگا۔ جنگل میں اسے ایک آئینہ نظر آیا جو یوں ہی راستے میں گرا ہوا تھا۔ احمد نے وہ آئینہ اپنے پاس رکھ لیا۔ جنگل پار کرتے ہی احمد کو اب پہاڑوں کا تنگ راستہ طے کرنا تھا۔ پہاڑوں کے اوپر سے پتھر بھی گر رہے تھے۔ احمد نے پھرتی دکھائی اور جلدی سے پہاڑوں کے درمیان میں سے گزر گیا۔ جب احمد جادوگر کے قلعے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جادوگر کے قلعے کے دروازے پر ایک بہت بڑا دیو کھڑا تھا۔ احمد نے اپنی ماں کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور تعویذ آگے کیا۔ تعویذ پر آیت الکرسی لکھی تھی۔ آیت الکرسی دیکھتے ہی دیو بے ہوش ہو گیا۔ احمد قلعے میں داخل ہو گیا۔ جادوگر نے جیسے ہی احمد کو آتے دیکھا تو اس پر آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے۔ احمد نے وہ آئینہ نکالا جو اس نے جنگل میں پایا تھا۔ آئینے کی مدد سے آگ کے گولے واپس جادوگر کی طرف پلٹ گئے۔ جادوگر نے دیکھا کہ احمد تو بہت عقل مند ہے۔ اس نے سارا کمرہ اندھیرے میں ڈبو دیا۔ احمد نے تعویذ کی روشنی میں راستہ دیکھا اور جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی آیت الکرسی والا تعویذ جادوگر کے قریب گیا، جادوگر جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی عائشہ نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے احمد کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا۔ عائشہ اور احمد بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔